کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ انمول موتی کا، کہ جس میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے تصوف کے حوالے سے، اس کے بنیادی 10 پوائنٹس، جن میں سے حضرت نے کئی بنیادی پوائنٹس اس کے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہمیں تصوف کے 10 بنیادی پوائنٹس میں سے کس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جی حضرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تصوف اور سلوک کے حوالے سے 10 نمبروں میں سے 4 پر گفتگو ہوئی تھی، آج 5واں نمبر ہے بیت التزکیہ۔ یہ نمبر انتہائی اہم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم جس میں رجال اللہ کا ذکر ہے اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ رجال اللہ کا جو راستہ ہے یہ منزل پر پہنچنے کی ضمانت ہے، کیونکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ارادۃ الطریق اور دوسرا ایصال المطلوب۔ ارادۃ الطریق کا مطلب ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ راستہ دکھا دیں کہ بھئی آپ اس راستے سے جائیں، دائیں مڑ جائیں، پھر بائیں ہو جائیں، پھر سیدھے دیکھیں کہ دائیں طرف منزل ہے۔ ایک ایصال المطلوب ہے کہ آپ انہیں کہ جی آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ تو دونوں میں سے جو دوسرا راستہ ہے یہ انتہائی محفوظ اور یہ آسان تیز ترین ہے، اسی کو صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے، منعم علیہم کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے، تو منعم علیہم جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک انجن ہے، اس کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے ہیں، انجن جب منزل پہ پہنچتا ہے تو ساری گاڑی بھی وہیں منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ لہذا آپ عام دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی کہے کہ آپ مجھے فالو کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو پھر آپ دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ایگزٹ ہے، کون سی لائٹ ہے، ٹرن ہونا ہے رائٹ یا لیفٹ، کچھ نہیں دیکھتے، آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو ایصال المطلوب کا راستہ سب سے آسان اور محفوظ ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی معیت اور صحبت میں ایسے ان کے ساتھ لگ جاؤ گویا کہ تم انہی جیسے ہو جاؤ، تمہارے اخلاق و کردار ویسی ہو جائیں کہ جیسے ان سچوں کے ہیں، ان اولیاء کاملین کے ہیں۔ اس کے لیے جو سنت ہے وہ ہے بیت و تزکیہ۔ بیعت کرنا یعنی کسی پیر و مرشد کے ساتھ آپ بیعت کریں، یعنی یہ عہد و پیمان باندھیں کہ بھی اصلاح احوال اور پابندی اعمال ہم کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات اپنے شیخ کو بتلاتے رہیں۔ اس کو بیعت کہتے ہیں، کیونکہ بیعت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے عہد و پیمان باندھنا اور بیچنا، تو اس میں بھی اصطلاح شریعت میں بیعت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک جز کی یا پوری شریعت پر عمل کرنے کی بیعت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ بیعت کے حوالے سے حدیث میں کئی طرح کی بیعتوں کا ذکر ہے۔ ایک بیعت اسلام کا ذکر ہے کہ جس میں کفار و مشرکین جب دین میں داخل ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو وہ بیعت کرتے تھے، اور کفر سے توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ دوسری بیعت بیعت جہاد تھی کہ میدان میں اترنے کے لیے بیعت کرتے تھے کہ ہم جو اللہ کے لیے میدان میں اتریں گے اور ہم بھاگیں گے نہیں، تو یہ بیعت ہوتی تھی۔ تیسری جو بیعت تھی وہ بیعت ہجرت، کہ جب ہجرت کرتے تھے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اللہ کے لیے وہاں جاتے تھے، اس کو بیعت ہجرت کہتے ہیں۔ چوتھی بیعت ہوتی تھی بیعت طریقت، بیعت توبہ، اور وہ یہی کہ اصلاح احوال اور پابندی اعمال پر عہد باندھتے تھے۔ یہ بیعت جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کرتے تھے۔ اس کو بیعت طریقت آج کی زبان بھی کہتے ہیں، بیعت تزکیہ، بیعت توبہ بھی کہتے ہیں، بیعت احسان بھی کہتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں جس بھی طریقے سے، جس حوالے سے بھی ان کا تذکرہ ہے، اس بیعت کا ایک نام ہے۔ تو گویا کہ حقیقت اس بیعت کی کہ جو مشائخ اس سلسلہ میں چلتی ہے، تو وہ حقیقت اس وقت بیعت کی موجود تھی، صحابہ کرام کرتے تھے۔ یا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا ذکر کیا ہے، اور بیعت میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ تمام کی تمام وہی ہیں کہ جو بیعت طریقت میں ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو صحابہ نے بیعت کی
اور اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیعت اسلام نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صحابہ کرام آلریڈی مسلمان ہیں، ان کو بیعت اسلام کی ضرورت نہیں۔ یہ بیعت جہاد بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں جو اس کا جہاد اور قتال کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ بیعت ہجرت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آلریڈی یہ تو وہاں مدینہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں بیعت طریقت ہے کہ جس میں وہ نیک اعمال کی پابندی کا عہد کرتے ہیں، جو بیعت طریق سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ ممتحنہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور متعدد احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معروف کتاب التکشف فی مہمات التصوف کے اندر جو ہے بہت سی احادیث جمع کی ہیں اور تصوف سلوک کے حوالے سے بہت سے مسائل کو احادیث سے ثابت کیا ہے۔ لہٰذا یہ بیعت، اور آج کے دور میں یہ بیعت ہونی چاہیے کیونکہ آج فتنے کا دور ہے، نظریاتی فتنے بہت ہیں کہ جب انسان نظریاتی طور پر کسی ایک پیر و مرشد کے ساتھ اور ایک اللہ والے کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو نفس و شیطان کے حوالے سے یا باہر کی دنیا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی شبہات ہوں تو اپنے پیر و مرشد سے کلیریفیکیشن کروا لیتا ہے اور کسی بھی قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب وہ پابندی اعمال اور اصلاح احوال کا عہد کرتا ہے اور وہ شیخ کی نگرانی میں جب دین پر عمل کرتا ہے تو وہ محفوظ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت و تزکیہ کی سنت سے امت کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے یہ بہت اہم معاملہ اس وقت بتایا، بیان فرمایا کہ جس کا حکم خود قرآن شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو پھر اس کا شرعی حکم اس وقت کیا ہوگا کہ یہ فرض ہوگی یا سنت ہی سمجھی جائے گی؟ یا اس پر اصل میں نفس بیعت جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن اپنی اصلاح کروانا، یہ جو تزکیہ کروانا یہ واجب ہے۔ ہاں تزکیہ کرنا واجب ہے، اور وہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے کہ اپنا جو اپنی تزکیہ کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، پاک کرو اپنے نفس کو۔ تو اپنی اصلاح کروانا واجب، اور یہ بیعت کا یہ مصنون طریقہ اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ اور عادت یہی ہے کہ انسان جب تک یہ بیعت کی سنت کو اختیار کر کے اس تزکیے کے اس پہ قدم نہیں رکھتا راستے پہ، اس وقت تک وہ منزل ملتی نہیں۔ لہٰذا اس سنت کو اختیار کر کے اب اس واجب اصلاح اعمال میں لگے، کیونکہ اگر جب تک بیعت نہ کرے ویسی آزادی کے ساتھ ہی کبھی کسی سے مل لیا، کوئی اصلاح احوال لے لیا، کبھی کس سے مل کے کوئی چیز لے لی، اسے ہوگا کہ کوئی ایک مرکز سینٹرلائز نہیں ہوگا کہ یہ ایک ہی میرے پیر و مرشد ہے، میں اسی سے پوچھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بزرگ اپنی طبیعت مزاج اور کے مطابق بھی بہت سی چیزیں جو وہ مشاورت کے طور پہ پیش کریں گے، تو اس کے لیے کنفیوژن کے جو پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے کہا کہ جب مسنون بیعت اختیار کر لے گا تو کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اب اس سے جب اصلاح اعمال کروائے گا تو زیادہ آسانی سے جو منزل پہ پہنچے گا۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے سنا ہماری شریعت کا انتہائی اہم جو یہ عمل ہے بیعت و تزکیہ کا، یہ کس قدر اہم ہے، اس کا خود سورہ فاتحہ میں ذکر ہے کہ جس طرح سے حضرت نے بیان فرمایا کہ کس قدر یہ ضروری ہے کہ اولیاء کاملین کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اپنے اصلاح فرمائیں تاکہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بآسانی نصیب ہو جائے۔ اور متعدد احادیث کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ حضرت خود پیر طریقت ہیں، سینکڑوں مریدین حضرت کی دنیا بھر میں ہیں اور حضرت سے یہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام کے دوران یہ پوچھیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس معاملے کی اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ آج کل کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب تصوف کا ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ بہت سا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لوگوں کو اس حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو دوسروں کے لیے بھی نافع مند ہو سکتا ہے تو آپ ضرور پوچھیے، دوسروں کے لیے بھی نافع ہوگا اور آپ کا یوں صدقہ جاریہ بنے گا۔